السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ یوسف آیات نمبر 25 تا 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے، اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے، اور یہ سچے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی کہ فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی کہ فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں سے ہے، خطاواروں میں ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ جس کا نام زلیخا تھا، قیامگاہ نفیس ہو، لباس و خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، اور وہ ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نافع اور بہتر مددگار ہوں، اور امور سلطنت و ملکداری کے سرانجام میں ہمارے کام آئیں، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے نمودار ہیں۔ یہ کتفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، یعنی خوابوں کی تعمیر۔ شباب اپنی نہایت پر تھا،
شباب اپنی نہایت پر آیا اور عمر شریف بقول ضحاک 20 سال کی اور بقول صدی 30 کی اور بقول قلبی 18 اور 30 کے درمیان ہوئی. یعنی علم بعمل اور فقاہت فی الدین عنایت کی بعض علماء نے کہا کہ حکم سے قول ثواب اور علم سے تعبیر خواب مراد ہے. بعض نے فرمایا علم حقائق اشیاء کا جانا اور حکمت علم کے مطابق عمل کرنا ہے. یعنی زلیخا اور اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں. زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تو یہ خواہش پیش کی، مکفل کر ڈالے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے. مدعا یہ تھا کہ یہ فعل حرام ہے، میں اس کے پاس جانے والا نہیں، اس کا بدلہ نہیں کہ میں اس کے اہل میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور اس ارادہ فاسد سے محفوظ رہے، اور برہان عصمت نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ و افعال رذیلہ سے پاک پیدا کیا ہے اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے. اس لیے وہ ہر ناکردہ فعل سے باز رہتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ کے درپے ہوئی اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں اور خیانت و زنا سے محفوظ رکھیں. حضرت نے جنہیں ہم نے برگزیدہ کیا اور جو ہماری طاعت میں اخلاص رکھتے ہیں. الحاصل جب زلیخا آپ کے درپے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے بھاگی. حضرت جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا قفل کھل کر گرتا چلا جاتا تھا. آخرکار زلیخا حضرت تک پہنچی اور اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں مگر آپ غالب آئے. یعنی عزیز مصر فوراً ہی زلیخا اپنی برت ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خائف کرنے کے لیے ہلا تراشا اور شور سے. اتنا کہہ کر اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے درپے نہ ہو جائے. اور یہ زلیخا کے شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا یعنی اس کو کوڑے لگائے جائے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ نے اپنی برت کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور یعنی یہ مجھ سے فعل کبھی کی طلبگار ہوئی، میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا. عزیز نے کہا یہ بات کس طرح باور کی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا بچہ پالنے میں تھا جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے. عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گواہی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے. عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا، قدرت الہی سے وہ بچہ گویا ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق اور زلیخا کے قول کو باطل بتایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس بچے نے، کیونکہ یہ صورت بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو دفع کیا تو کرتا آگے سے پھٹا. اس لیے کہ یہ حال صاف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگتے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑتی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا اور جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عزیز نے اس طرح مہارت کی اور اس پر مغموم نہ ہوئے، بے شک تم پاک ہو. اور اس کلام سے یہ بھی مطلب تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شورۂ عام نہ ہو جائے. فائدہ اس کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برت کی بہت سی علامتیں موجود تھیں. ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا. حضرت یوسف علیہ السلام بائیں کرامت اخلاق کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ دوم یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی، وہ درپے ہوتا ہے، بھاگتا نہیں
بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ سوم یہ کہ عورت نے انتہا درجے کا سنگار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ چار حضرت یوسف علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسی امر کبھی کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے اور اس ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے میسیج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس ویڈیو کو پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، لائک شیئر کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو آگے پہنچا سکتے ہیں ضرور آپ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت انشاءاللہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔